دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کی خدمت میں محمد طاہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام میں محبت پیش کرتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی دو سنتیں ہوتی ہیں وہ بیان ہوں گی۔ تو پہلی رکعت کے جب دو سجدے کر لیں تو اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی جو پہلی سنت ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندہ صحیح صحت والا ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی پاؤں میں، ہاتھوں میں، ٹانگوں میں، پنڈلیوں میں، پنجوں میں، پاؤں کی انگلیوں میں کوئی کمزوری نہ ہو، تو دوسری رکعت کے اٹھنے کے لیے سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ آپ دونوں پاؤں کے پنجوں کے بل پر، دونوں پاؤں کے پنجوں کے زور پر اٹھیں گے۔ یہ پہلی سنت ہے دوسری رکعت کے اٹھنے کے لیے۔ اور اس کی دوسری سنت یہ ہے کہ جو اٹھنے کے بعد پنجوں پر زور دیں گے، اٹھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر نہیں ہونے چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ اٹھتے وقت آپ کا زور دونوں پاؤں کے پنجوں پر ہو، اور ہاتھ اٹھتے وقت سنت یہ ہے کہ آپ کے دونوں گھٹنوں پر ہوں، تب یہ دوسری رکعت کے اٹھنے کے لیے دو سنتیں ادا ہوں گی۔ نمبر ایک، پہلی سنت کہ آپ جب اٹھیں دونوں سجدے کر کے پہلی رکعت کے، دوسری رکعت کے لیے اٹھنے لگے ہیں تو سارا زور آپ کے دونوں پاؤں کے پنجوں پر ہو، یہ اس کی پہلی سنت ہے۔ اور اٹھنے کی دوسری سنت یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر نہ ہوں بلکہ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہوں، تو دونوں ہاتھوں کا زور گھٹنوں پر دیں اور سارے جسم کا زور دوسری رکعت کے اٹھنے کے لیے دونوں پاؤں کے پنجوں پر دیں۔ ایک یہ سنت ادا ہوگی، آپ دونوں ہاتھوں کو زمین پر نہیں بلکہ دونوں گھٹنوں پر رکھتے ہوئے اٹھیں گے تو یہ دوسری سنت ادا ہوگی۔ تو رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 یعنی 262 پیج، اس پہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کمزوری ہے، شرعی عذر ہے، پنڈلیوں میں، پاؤں میں، انگلیوں میں، یا کوئی بیماری ہے، بزرگ ہے، تو پھر آپ اگر ہاتھ سجدے میں جاتے وقت ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں یا دونوں سجدے کر لینے کے بعد دوسری رکعت کے اٹھنے کے لیے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے ہوئے اٹھتے ہیں تو پھر آپ دونوں ہاتھ فقہاء اور علماء فرماتے ہیں زمین پر رکھ سکتے ہیں۔ اور کل کی ویڈیو میں قاعدہ کی 12 سنتیں انشاءاللہ بیان ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے۔